کیا 1400 سال میں دین صرف آپ اکیلے کو سمجھ آئے، باقی تمام امام، بزرگ، محدث، مفتی، مجتہد سب گمراہ ہیں؟ نہیں، میں نے کب کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا، انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھایا. آپ لوگ تو اماموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جب آپ کو بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے، بابوں میں ہے. ہم کہتے ہیں پھر کتابیں کس لیے ہیں؟ تو ہمارا کب دعویٰ ہے کہ ہمیں کوئی دین خود سمجھائے؟ میں نے آج تک قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے کیا کہ سر میرا ترجمہ پڑھو. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھو. اب حمزہ بریلوی صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. اب آپ اگر مجھے کہیں گے حمزہ بریلوی صاحب تو بزرگوں سے مانگتے تھے، میں کہوں گا قرآن میں تو انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ تو یہ کیا ہے. اب وہ خود اپنے ترجمے پہ نہیں چلتے رہے تو میرا کیا قصور ہے؟ بخاری کا ترجمہ اگر آپ کے علماء نے کیا ہے اور اس میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے اور آپ کا ترجمہ کر کے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو سر مجھے کس چیز کا آپ گلا شکوہ دے رہے ہیں؟ منو کو پیٹ دے اللہ دے بندے ہو اور اپنے رو پیٹو. اور میں تو آپ کے بزرگوں کی ترجموں اور ان کی تفاسیر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، آپ نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو میرے ساتھ کون سا روندہ ہے؟ باقی میرا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جو آپ کے ساتھ ہی 20 سوالات ہیں، اس میں اس پہ بڑا کھل کے بولا ہوں. آج میرا اتنا ہی کافی ہے. کیا ایک چھوٹا سا عرض کیا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بس یہ لے لیں. آخر تمام مکاتب فکر کے علماء کیا پاگل ہو چکے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو، اس سے بچو، یہ گمراہ ہے، اس کی اور آپ کی اردرمی کی انتہا ہے کہ آپ اس کے باوجود یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ تمام علماء کو سنو. آخر آپ کی اس جنگ میں عام آدمی کرے کیا؟ عام آدمی یہ کرے کہ پہلی تو بات ہے وہ یہ دیکھے کہ ہٹ دھرم کون ہے. ہٹ دھرم وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علماء کے علاوہ کسی کو نہ سنو، یا وہ ہے جو کہتا ہے بھائی سب کو سنو، خود دیکھو کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. آپ بھی ذرا مجھے بتا دیں ایک مہذب معاشرے کے اندر بریلوی کہتا ہے جی میرے علماء کو سنو، دیوبندیوں کو نہ سنو. دیوبندی کہتا ہے میرے کو سنو، بریلوی اہل حدیث شیعہ کو نہ سنو. اہل حدیث کہتا ہے میرے علماء کو سنو، شیعہ کو نہ سنو، بریلوی کو نہ سنو. شیعہ کہتا ہے میرے علماء کو سنو. سر انجینئر صاحب کہتے ہیں سب کو سنو، اس کے بعد خود پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کون سنی ہے کون ٹنی ہے. جو پڑھ پڑھا کے بکش مسلمان ہیں وہ سنی ہے اور جو نان بکش مسلمان ہیں وہ ٹنی ہے. تو یہ تو ہماری سچائی پہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سنو. اس میں ہم پہ ہٹ دھرمی کا کون سا فتویٰ؟ ہٹ دھرم وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ سنو. رہا کہ باقی علماء کا یہ کہنا کہ جی انجینئر کو نہ سنو تو کیا علماء پاگل ہیں؟ میرے بھائی مجھے تو چھوڑ دیں، کیا یہ علماء اپنے فرقوں کے علاوہ دوسرے علماء کو سننے کا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ صرف یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انجینئر کو نہ سنو. وہ اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ دیوبندی علماء کو بھی نہ سنیں، اہل حدیث کو بھی نہ سنیں، شیعہ کو بھی نہ سنیں اور انجینئر محمد علی مرزا کو بھی نہ سنیں. میں اکیلا تو نہیں ہوں، میں اسی وجہ سے کہنا 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں تو سارے زندہ کرتے ہیں، میں کہا جی سب نو سنو. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے یہ سب کو سنتے ہیں نا، ہمارے پاس آتے ہیں. ہمیں جب کوئی آگے کہتا ہے نا وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے گھوڑوں کے دموں والی رفع الیدین کے خلاف، ہم یقین کریں لڑیاں ڈالتے ہیں کہ یار یہ شکر ہے اس کو اس کے مولوی نے یہ حدیث بتائی ہے، اب ہم اس کو مسلم شریف اس کے مولوی کا ترجمہ دکھائیں گے، اے مولوی سے گھاٹا فٹ ہو جائے گا جا کے. کوئی یار یہ تو سلام پھیرتے وقت تھا، اس پہ باقاعدہ باب ہے، امام نسائی کا باب، امام ابو داؤد کا باب، امام نبوی نے مسلم شریف میں باب باندھا، ابن حبان کا باب. میرا ایک وہ گھوڑوں کی دموں والا ایک کلپ بھی آ چکا ہے، تو وہ خود بخود پھر شروع کرے گا، ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم بھیجتے ہیں، انشاءاللہ آندہ بھی بھیجیں گے، ہمیں تو اعتماد ہے. یہ تو ان کو ہوتا ہے کہ جناب وہ کہیں چندہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چندے کا بھی کوئی خطرہ نہیں نہ ہوتا، ہم نے تو لینا نہیں ہے. میرے پاس لوگ یقین کریں لاکھوں روپے آفرز کرتے ہیں آ کے، ہم کہتے ہیں میرے بھائی اپنے ہی وہاں پہ دیکھیں کسی کو دے دیں، ہمیں نہ اس فتنے میں آپ ڈالیں. تو ہم ان کو کہیں کہ یہ جی صاحب ہٹ دھرم نہیں ہے، یہ بڑی نیکی کر رہے ہیں، یہ چندے بھی لوگ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس جن کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں. وہ یہاں پہ ایک بھائی ریورٹ ہوئے، دیوبندی تھے، ان کے مولوی نے کو 25-30 مولوی بلا کے پوری دعوت کی اور ان کا یار یہ گمراہ ہو گیا، علی کے لیکچر سنتا تھا یہ وہ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی بھائی علی میں کوئی علی میرا کوئی لگدا لانا نہیں ہے، وہ جو دلیل سے بات کرتا ہے میں نے خود کتابیں ساری خرید لی ہیں، وہ علی کی چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کی ہے، میں نے تو وہ پڑھ کے تو سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے اور باقی عقائد اپنے صحیح کی ہیں. تو آپ مجھے کوئی دلیل ہے تو بتائیں. ان کا دلیل کو چھوڑیں، آپ علی کے لیکچر میں نہ جایا کریں. اس نے کہا کہ نہیں آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس نے گمراہ کیا؟ اس نے تو کوئی غلط بات تھی، میں نے اگر آپ کو چھوڑ دی غلط بات تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں نے تو کتابیں خود خرید لی ہیں، کتابی ہو گئے ہو نا. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.
کرتے کرتے نا اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ انجینئر صاحب جو ہمیں سمجھاتے تھے نا وہ بات ہوگی اس میں. اس نے کہا یار بات یہ ہے, وہ بندہ ایک دیوبند کی مسجد کو 20,000 روپیہ مہینے کا چندہ دیتا تھا, ان کے بجلی اور باقی خرچے اس نے اٹھائے ہوئے تھے. 20,000 روپیہ آج کے دور میں بڑی رقم ہے. اس کو سمجھ آ گئی کہ چندے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا اچھا بات یہ کہ میں علی کے درس میں جاتا ہوں لیکن وہ تو چندہ نہیں لیتا, میں جو آپ کی مسجد کو چندہ اور جو دے رہا ہوں میں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے جایا کرو. اور اس بندے نے مجھے بتایا ان میں سے ایک مولوی نے یہاں تک کہہ دیا ساڑھے لو تو قادیانی بھی ہو جا, سانو کو نہیں پرواہ, جا قزمہ نو کھا پر مسجد ہی چندہ دیا کر. قادیانی کا لفظ اس نے استعمال کر دیا. سر یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کوئی ہمدرد نہیں ہے, یہ حامی ہیں جو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, یہ کوئی ہمدرد نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چندے دو تو بس ٹھیک ہے ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, ادر آپ جو مرضی ہو جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں نا جناب, یہ ویسے تو فتوے لگاتے ہیں فلاں کی کمائی حرام کی, فلاں کی کمائی. آج تک آپ کسی مولوی کے پاس 1 لاکھ روپے لے کے جائیں اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کی کمائی کون سی ہے, تو یہ پھر ٹی وی پہ کے فتوے کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی رزق حلال اور حرام, کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ان کو تو بڑے بڑے اسمگلر ہوتے ہیں پاکستان لیول کے, جو ان کے مدرسوں کے خرچے جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ اسمگلر ہیں, حرام کے مال کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں ان معاملات کو. نہیں وہ کہتے ہیں نا جی ہم اس کو لیٹرینوں پہ لگاتے ہیں پیسہ, ہاں یہ کہتے ہیں وہ. جی 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 ان کا پیسہ ٹھیک ہے. میں یہ بہانے جڑے نا پرانے سن, پہلی دفعہ چندہ ملا وہ تو لیٹرینے تے لا لیا, اس تو بعد کے لوٹیاں تے لاندے نے, سونے کے لوٹے رکھے ہوئے وہاں پہ. وہ کتنی لیٹرینے بنوائیں گے یار, لیٹرینے تو فکس ہیں, وضو کی ٹوٹیاں تو فکس ہیں, وضو کے تو نہیں لگائیں گے لیٹرین. اور دوسرا لیٹرین میں کیا ہم ناپاکی کے لیے جاتے ہیں یا طہارت کے لیے؟ اس کا مطلب آرام کے پیسوں سے یہ لوگوں کی طہارت کروا رہے ہیں, استنجے کروا رہے ہیں, تو آگے کم کتوں ٹرنا ہے؟ طہارت تو کنجی ہے نماز کی. آپ نماز شروع کرنے کے لیے جس چیز کے محتاج ہیں وہ آپ آرام کے پیسوں میں لوگ کروا رہے ہیں. ایک تو یہ جواب پھکی والا, اور دوسرا پھکی والا کہ یہ کتنے ٹوائلٹس بنوائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ٹوائلٹ کی صفائی پہ بھی اتنا خرچہ کوئی نہیں آتا. وہ یہ پرانے بہانے ہو گئے, آپ یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تحقیق زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا اگلا سوال جو ہے جی, اسی میں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی بات ایک آئے گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اتحادی امت کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے کہ اختلافات پہ بات ہو. اس میں وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا, جیسے بھی آپ نے فرمایا نا, تو وہ کہتے ہیں جی کہ باقی جو ہے نا وہ تو ان کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے نا جی کہ وحدت امت کریں یا سارے ٹھیک ہیں جی سب کو سنیں. وہ تو صاف بات کرتے ہیں جی ہمارا فرقہ جنتی ہے, باقی سب جنوی ہیں. اور جناب طارق جمیل صاحب جیسے لوگ ہیں جو وحدت امت کی بات کرتے ہیں. سر یہ وہ بات کر دینا, یہ کہیں ٹی وی پہ آ کے کہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب علماء ریپریزنٹیٹیو ان کے آ کے بیٹھ کے کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں میرا فرقہ جنتی ہے باقی سب جہنمی ہیں. نہیں وہ تو لکھتے ہیں یہ چیز. اور سر نہیں نا, لکھنا اور چیز ہے, آ کے ڈکلیئر کریں. آپ کیا مانتے ہیں کہ جیو چینل کے اوپر بیٹھ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء لائیو پبلکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ادھر جنتی بیٹھا ہوں, باقی یہ میرے 4 جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ دوست کی بھی ہیں, ان کے سارے کروڑوں فالوور دوست کی ہیں. یہاں تو ایک سیاسی لیڈر نے دوسرے سیاسی لیڈر کے ماننے والوں کو گدھے کہہ دیا ہے, تو کل سے کتنا شور مچا ہوا ہے. تو اگر یہ جہنمی کہہ دیں ان کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیں گے ان کے ماننے والے, اور یہ اندر ٹی وی پہ نہیں آ سکیں گے. سر نہیں کہیں گے کبھی بھی, تو یہ کہیں اعلانیہ کہیں, کبھی بھی نہیں کہیں گے. ٹی وی پہ آگے تو اتحاد امت کی باتیں کرتے ہیں. باقی رہا ہم نے جو اللہ کے فضل سے اتحاد امت کرایا نا, اس طرح کا اتحاد امت تو تاریخ اسلام میں نہیں کسی نے دیکھا. آپ نے آج تک یہ اتحاد امت دیکھا ہے کہ ایک اہل حدیث بریلوی کے حق میں کلپ چڑھا رہا ہو میرے خلاف کہ انجینئر غلط کہہ رہا ہے, بریلوی صاحب نے بالکل صحیح کہا, اور وہ اہل حدیث ہو؟ سر اتنا بڑا آگ پانی جمع کرنا یہ تو ہم نے اتحاد کرایا. ایک بریلوی مولوی دیوبندی اور اہل حدیث کے حق میں کلپ چڑھا رہا ہے کہ یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, ان کے تو کم از کم کوئی بزرگ ہیں, یہ کچھ چل پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کتوں آ گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کا تو اتحاد امت کسی نے خواب میں نہیں سوچا تھا. آج تک تو بریلویوں کے حق میں کلپ چڑھاتے تھے, دیوبندیوں کے حق میں, اہل حدیث کے حق میں. یہاں تو ایک دوسرے تو اتحاد امت تو اللہ کے فضل سے جو ہم نے کروایا نا جی, اس طرح کا اتحاد امت تو کسی نے نہیں دیکھا. وہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے کہا یار یہ تو وہ کہنا جی میرے ساڈے بزرگوں نے کیا, وہ کہتے ہیں ساڈے بھی کیا, اچھا چلو دیکھ لینے جناب. بزرگ تو دیکھو, بزرگ تو سانجے ہوتے ہیں, کہتے نا ماما تو سانجیاں ہوندیاں نے, یہ کہتے ہیں بزرگ تو سانجے ہوندے نے, اور بزرگ ہو گئے نے سانجے.
تو بزرگ بچاؤ مہم جب شروع ہوئی انہوں نے کہا ہم آپ کے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں آپ ہمارے کا. وہ آپس میں بے شک لڑتے رہے آپس میں. وہ میرا کلپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ, تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی جنگیں رہی ہیں ان میں. تو اتحاد امت اللہ کے فضل سے کروایا ہے. میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے سب کے پیچھے نمازیں پڑھو ایک ایک فرقے کا نام لے کے؟ تو اتحاد امت نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہ کہو, مسلم کہو, کیا یہ اتحاد امت نہیں ہے؟ اتحاد امت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے نام پہ ہوگا یا مسلم نام پہ ہوگا؟ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں بابوں کا ماننے والا بھی نہیں, سو کالڈ وہابی بھی نہیں, میں مسلم ہوں. تو اسی نام کے اوپر ہوگا. باقی طارق جمیل صاحب کی مثالیں دینا غلط ہے. طارق جمیل صاحب نے گستاخانہ عبارتوں پہ جو لیکچر ریکارڈ کرایا ہے اس کا کوئی ہے والا آپ کے پاس؟ کوئی نہیں کرایا. نہیں کرایا نا. تو سر طارق جمیل صاحب بڑے سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان کاموں کو ہاتھ ہی نہیں ڈالنا. لیکن ان انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کا مسئلہ تو یہی ہے. بریلوی, آپ خیر بریلویوں کو مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے, یا میرے برابر تو جانتے ہی ہوں گے. کیا بریلوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم دیوبندیوں والے حدیثوں سے کیسے اتحاد کریں, وہ گستاخ ہیں, کہتے ہیں نا. تو سر جب تک بریلویوں کا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو اتحاد امت کیسے ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں. جب تک ہم یا ان گستاخوں کو گستاخ نہ کہہ لیں یا ہم یہ ثابت کریں وہ گستاخ نہیں تھے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اتحاد امت نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ دونوں کام نہیں کیے, ہم نے تیسری بات کر دی ہے کہ بالکل وہ بھی گستاخ تھے اور آپ کے بزرگ بھی گستاخ ہیں, یہ دیکھ لو. اسی تیسری بھی جو شائع کاٹ دیتی ہے. ایک تو یہ تھا ہم کہتے نہیں یہ جو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو انہوں نے ماننی نہیں تھی. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ گستاخ جو ہے وہ ان کے بزرگ کو ہم انڈورس کر لیتے, تو انہوں نے کہا ہاں پھر تو آپ ہمارے فرقے میں آ جاؤ. ہم نے تیسرا کام کیا, ہم نے کہا وہ بھی گستاخ, آپ کے بزرگ بھی گستاخ. مسئلہ 71 بھی دیکھ لیں. تو اتحاد امت کروا دیا. تو میرے ٹاپکس ایسے ہیں کہ اب یہ آپ ایک بندہ جو سرجن ہے آپ اس سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ یار تو ہومیوپیتھک دوائی کیوں نہیں دیتا. ہومیوپیتھک کی اپنی فیلڈ ہے, سرجن کی اپنی فیلڈ ہے. سرجن نے جب بھی اس کا کام ہی کٹ لگانا ہے. آپ ایک سرجن کو کہہ سکتے ہیں یار تیرے کو جڑا بھی مریض آندا ہے تو سیدھا کٹ پھیرنا ہے, تو وہی کہے گا کہ میرے پاس آتے ہی مریض وہ ہے جس کو کٹ پھیرنا ہوتا ہے. جس نے کٹ نہیں پھروانا ہوتا وہ تو ہومیوپیتھک دوائیاں ہی کھاتا ہے نا. جب وہ میری سٹیج تک پہنچتا ہے تو میرے تو کٹ والی سٹیج ہی ہے نا سر. تو یہ سرجن والا کام ہے ہمارا, تو ہماری تو مجبوری ہے. تو اتحاد امت کروا رہے ہیں الحمدللہ اس بنیاد پہ کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کے رو یار تہاڈے بزرگوں نے بھی ہاتھ کیتا, ساڈیاں نے بھی ہاتھ کیتا. تو میں نہیں کہتا آپ مجھے مجدد مان لیں کہ آپ نے ہمیں بتایا, میں نہیں, یہ میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچیں اور نعرہ لگائیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی, تسلی ہوگی. چلیے بھائی اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وحدت امت وغیرہ, یہ اس سے تو پھر سیکولرزم ایسے پھیل جاتا ہے کہ جناب جو سیکولر بے دین قسم کا طبقہ ہے ان کا تو اتحاد ہی اتحاد ہے. کیونکہ اختلاف جب ہو گئی تب کہ کوئی بندہ پڑھے تو ٹھیک ہے, پھر جیسے عام لوگ ہیں پڑھیں ہی نہ, دین پہ عمل ہی نہ کریں تو ٹھیک ہے, سب بھائی بھائی ہیں. پھر نہیں, سب کدھر بھائی بھائی ہیں میرے بھائی. سیکولر کیا سارے خود ایک پیج کے اوپر ہیں. جب مفادات کا کنفلکٹ آئے گا نا تو یہاں بھی میں آپ کو سیدھا سیدھا کہتا ہوں آپ اتحاد امت کرا لیں گے, مفادات کے جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیں. یعنی گورنمنٹ اگر کہہ دے نا جی آندہ کے بعد کوئی بندہ چندہ نہیں دے گا مدرسوں کو, ہم سب کو برابر کا چندہ دیں گے, تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑے گا. جب ایک بریلوی کو یہ پتا ہوگا کہ میں جو مرضی کروں مجھے مہینے کا جو چندہ ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے, چاہے میں اچھی تقریر کروں یا بری, تو وہ تو کوشش کرے گا کہ وہ پازیٹیو باتیں ہی کرے. اس طریقے سے دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی. تو اس سارا مسئلہ ہی روٹی روزی کا ہے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں نا جب کسی کے درمیان لڑائی کرانی ہے نا آپ ریسورس کامن کروا دیں. جب کامن ریسورسز ہوں گے خود بخود لڑائی شروع ہو جائے گی, وہ کھینچا تانی شروع ہو جائے گی. یہاں فرقوں کے اندر بھی کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو رہی ہے. تو وہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو فرقہ ہی ایک ہے. دیوبندی آتی مواتی کیوں ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں؟ وہ تو فرقہ ایک ہے. بریلویوں میں چشتیہ اور نقشبندیوں کے درمیان کوئی اختلاف اتنا سویر نوعیت کا موجود ہے. آپ کو پتا ہے نقشبندی یہ رفع سبابہ کے مسئلے میں بڑے سخت ہیں. غلام سعود سعیدی صاحب نے لکھا ہے کئی مسجدوں سے لوگوں کو یہ نماز میں انگلی اٹھانے کے اوپر اٹھا کے اپنے پھینکا ہے انہوں نے, اپنے بریلویوں کو, کیونکہ شیخ احمد سرندی اس کو غلط سمجھتے تھے, وہ نقشبندی نہیں اٹھاتے ہیں. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپس میں لڑتے ہیں, آپ کہاں سے ان میں اتحاد کرا سکتے ہیں؟ اتحاد صرف اس طرح ہوگا کہ وہ طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں اتحاد اس طرح ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ.
میں نے کہا بالکل اس طرح اتحاد نہیں ہوگا. اتحاد اس طرح ہوگا کہ اپنا پہلے چھوڑو اور دوسروں کا بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑ کے دیکھو. آپ کو لگے گا کئی معاملات میں بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کئی معاملات میں اہل حدیث ٹھیک کہہ رہے ہیں, کئی معاملات میں دیوبندی اور شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقی معاملات میں غلط کہہ. تو پہلا اصول یہ ہے, اپنا پہلے چھوڑو, دوسروں کا بھی چھیڑ کے دیکھو. یہ ہے اتفاق. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اتحاد امت کیسے ہوگا, اس میں طارق جمیل صاحب کی میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے ساتھ, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. مسئلہ 179 کا کلپ ہے, اس میں نے بتایا کہ پہلا اصول ہے اپنا پہلے چھوڑو. آپ غامدی صاحب کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں جبکہ وہ قادیانیوں کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تو ویسے میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے اعلانیہ کہا ہو, جبکہ دوسری طرف علماء کے لیے آپ کی زبان بہت سخت ہے. یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ کیا آپ بھی قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مجھے کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد, میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا, وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے, وہ جس کو کہتے ہیں نا, ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں, آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے. دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے. میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں. لہٰذا میرے ہاں تو مجھ سے تو کوئی کلیریفیکیشن مانگے ہی نا. مجھے ان سے مانگنی ہے کہ یہ ختم نبوت چلا رہے ہیں یا اینٹی قادیانیت تحریک چلا رہے ہیں. ختم نبوت تحریک صرف انجینئر محمد علی مرزا چلا رہا ہے, جو سب کو سمجھتا ہے مجرم ہے جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. آپ تو اینٹی قادیانیت تحریکیں چلا رہے ہیں. رہا غامدی صاحب کا, میں نے نہیں کہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہو کہ قادیانی مسلمان ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے. انہوں نے تو بلکہ یہی والے جملے بولے ہیں کہ میرے ہاں تو کشف الہام کی گنجائش نہیں ہے نبی علیہ السلام کے بعد, تو چہ جائے کہ میں کسی کے بارے میں نبوت مانوں گا. وہ میں نے ان کا ایک کلپ سنا تھا نا, اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو مرزا صاحب نے اعلانیہ دعوے نبوت نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جو لاہوری فرقہ وہ کہتا بھی ہے, اعلانیہ نہیں. لاہوری کا تو معاملہ وہ چھوڑ دینا. فی الحال تو یہ کہ اگر تو غامدی صاحب یہ اصولی بات کریں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے, تو مجھ سے غامدی صاحب کے خلاف فتویٰ لے رہے ہیں. میرا تو ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح, یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے اپنا موقف دلائل کے ساتھ رکھا ہے, پرسیکیوشن کے ساتھ نہیں, دلائل کے ساتھ. الحمدللہ کئی قادیانیوں کی طرف فیڈ بیک آیا ہے کہ جی ہمیں پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات پازیٹیو انداز میں سمجھائی ہے. غامدی صاحب کا سٹائل یہ ہے کہ وہ سب کو ہی پازیٹیولی سمجھاتے ہیں. ان کو یہ تو پازیٹیولی نظر آ رہا تھا کہ وہ قادیانیوں کو پازیٹیولی سمجھا رہے ہیں, وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے بزرگ بابوں کی غلطیاں بھی کتنی پازیٹیولی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر تو یہ نہیں کہتے کہ یار ہمارے بزرگوں نے تو اتنا کام ڈالا ہے, ان کا نام اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں. وہ غامدی صاحب کا اپنا سٹائل ہے. رہا میرا, تو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ چونکہ غامدی صاحب اسی سٹائل میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے اسی سٹائل کے عادی ہیں, اس لیے میں ان کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں اسی سٹائل میں کرتا ہوں. چونکہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ یہ ایک دوسرے کے خلاف جب بولتے ہیں تو گالی گلوچ کی ساری وکیبلریاں کراس کر دیتے ہیں. ان کو وہی زبان سمجھ آتی ہے, تو میں بھی پھر اس زبان میں تو نہیں, اس سے بہت کم درجے کی ادبی لنگوسٹک کے اندر ان کو وہ لینگویج میں سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیں کہ جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں دیوبندیوں کی, اس کے بارے میں کیا بریلوی بہت پازیٹیو ہے ماشاءاللہ, اور بڑے احترام سے نام لے رہے ہیں ان کے علماء کے. میرے سے زیادہ کوئی نرم ہے ہی نہیں بندہ. آپ یوٹیوب پہ جتنے فرقے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں نا, ان علماء کی تقریر لگائیں اور پھر میری تقریر سنیں, آپ کہیں گے سب سے سافٹ بندہ ہی ہے. آپ ہمیں غامدی صاحب سے تو کمپیئر نہ کریں, اس لیے کہ غامدی صاحب کی تو کوئی چیز اس حوالے سے سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی نا, وہ تو اس لیول کے اوپر اترتے بھی نہیں ہے, نہ طارق جمیل صاحب. جب یہ ٹاپکس وہ ایڈریس کریں گے نا پھر ہم سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے نا جی. جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کو جب وہ ایڈریس کر رہے ہوں گے نا, نہیں یہ اس میں انہوں نے کیا ہے نا, کیا شاید آپ نے کلپ نہیں دیکھا, انہوں نے اس پہ پوری سیکوینس وائز چلے اور غالباً ان کی سلسلہ وار سیریز تھی. تو کیا مان لیا اس کو, چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ حاضرین اسی طرح ہماری طرح بیٹھے تھے, وہ باتیں بیان کرتے رہے بڑے بڑے بزرگوں کی, انہوں نے فتویٰ وغیرہ کوئی نہیں دیا. اینڈ پر غالباً ایک بندہ مسکرایا اور بولا غامدی صاحب ان سے, انہوں نے کہا جی اب میں کچھ نہیں کہہ رہا, اب آپ خود بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مرزا صاحب تھوڑا حد کو کراس کر گئے ہیں, باقی باتیں تو آپ کے بزرگ کرتے رہے ہیں. لیکن سر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بزرگ باتیں کرتے رہے. میں آپ کو بتاؤں, غامدی صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے, بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے. میرا ان کے خلاف لیکچرز بھی موجود ہیں داڑھی کے مسئلے میں, حیات مسیح مسئلے میں. غامدی صاحب کی دعوت سے بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق پڑا ہے
اور ہماری دعوت سے کتنا فرق پڑا یہ آپ ہی مجھے بتا دیں. غامدی صاحب کے ایک بڑے نا کٹر قسم کے نا وہ فالوور تھے, اولی بھائی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور میں نے کہا پہلے تم دعوت کے میدان میں اترو تو صحیح. آپ ممی ڈیڈی لوگوں کو بیٹھ کے قرآن و حدیث سمجھا رہے ہیں, اور ممی ڈیڈی تو 1% بھی نہیں پاکستان کا, وہ ممی ڈیڈی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا غامدی صاحب. غامدی صاحب کسی مدرسے سے کچھ مولوی اٹھا کے سامنے بٹھائے نا, اور ان کے کٹر فالوور, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو بات بھی کرنے دیتے ہیں کہ نہیں. ممی ڈیڈی انہوں نے تو بات آپ کی سن لینی ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ پہلے دعوت کا کام کرو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر صاحب کے پاس جو دعوت کا طریقہ ہے یہی مؤثر ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے اپنی کوئی ویڈیو بتائیں. تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 178 وہ جو نجی چینل کے اوپر میری ریکارڈنگ تھی ان کی رمضان نشریات کے اوپر, وہ اس نے سنا تو مجھے اس نے کال کی, وہ تقریباً 4 گھنٹے کا. اس نے کہا انجینئر صاحب میں تو یہ سنا ہے نا, اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ اس گمراہی میں ہمارے فرقے پڑے ہوئے ہیں, ان کا علاج غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے. غامدی صاحب تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ان کے لیے ان کو چاہیے سرجن. وہ کہتا ہے میں انہی سارے اعتراضات جب میں بحثیں کرتا تھا میں لاجواب ہو جاتا تھا گمراہ فرقوں کے سامنے. اب میں نے آپ کا مسئلہ 178 جب سنا ہے, کہتا ہے اب تو میں کھنگن نہیں دینا کسی نو, اور کہتا ہے لوگ بات مانتے بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, جب آپ اس فیلڈ میں اتریں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندے نے پیچکس دیکھا ہوا ہے جناب وہ 2 منہ والا, اس کے سامنے جب وہ فلپس ہیڈ اس کو ہم وہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے, وہ جس میں 3 منہ والا ڈلتا ہے, جب وہ اس کے سامنے آ جائے گا وہ دیکھے گا یار میرے کو تو پیچکس ہی کوئی نہیں ہے. پھر انجینئر صاحب کہیں گے جڑا میرا پیچکس ہے نا انہوں تو انج کر کے دیکھ, وہ پیچھے دعا بھی لگیا ہے. اسی جڑا 2 منہ والا ہے نا وہ رکھا ہے غامدی صاحب واسطے, جڑا 3 منہ والا ہے نا وہ انہاں سے رکھا ہے. وہ انج کر کے انج پیچکس لاؤ تو دیکھو کیسے انہاں دیکھو, وہ غامدی صاحب سے پیچکس نال نہیں کھولنا, وہ انجینئر صاحب سے نال کھولنا ہے. آگے جی کہ آپ علماء دین کو روزی روٹی کا ذریعہ بنانے کے حوالے سے تان کرتے ہیں, حالانکہ آپ کے استاد محترم شیخ زبیر علی زئی صاحب خود یہی ذریعہ رکھتے تھے, بلکہ صحابہ کرام اصحاب صفا کا ذریعہ معاش بھی دین تھا. آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ اب سخت الفاظ میں نے نہیں کہے. ارے ٹھیک ہے, اور سر آپ گالی بھی نکال دیں میرے کو فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو گناہ سے نفرت ہے, گناہ گار سے نہیں ہے. صحیح. اصحاب جو صفا ہیں وہ دین کے لیے وقف ہوئے تھے, دین سیکھتے تھے, اور اس کے بعد اصحاب صفا نے پھر مدرسے بنائے ہوں گے اور چندہ بکس بھی بنائی ہوئی ہوں گی. وہ تو خود یعنی دین سیکھنے کے لیے تھے, تو صحابہ کرام ان کی خدمت کرتے تھے. اور وہ بھی جو خدمت آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کئی بار بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوتا تھا, لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے. یعنی جس طرح آج ہمارے غریب مدرسوں میں بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ والا حال تھا. ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں پہ چندہ باکس قائم کر دیے تھے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے صرف قرآن سکھانے کے لیے ایک کمان جو ہے تحفے کے طور پہ لی تھی, تو آپ فرمائے یہ آگ کی کمان تو نے لی ہے. اور سن نسائی میں حدیث ہے جو صحیح مسلم کی شرط پہ امام حاکم نے, امام زابی نے صحیح کہا کہ جو اس کو مؤذن مقرر کرو جو اذان کی اجرت نہ لے. ہم کہتے ہیں نمازوں کی اور ان چیزوں کی اجرت نہ لے. باقی میرا تو کلپ ہے جماعت المسلمین کے خلاف کہ دین کو سورس آف انکم آپ اس حوالے سے سبسسٹنس لیول کے اوپر بنائیں. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا, بنائیں ضرور. ہم کہہ رہے ہیں دین کو بیچیں نہ اس حوالے سے کہ آپ نمازوں کا معاوضہ لینا شروع کر دیں اور پھر آپ پیسے لے کے غلط فتوے دینا شروع کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. باقی رہا میں کیوں کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے آرام سمجھتا ہوں 1 روپیہ کمانا بھی, وہ میں نے بتایا تھا میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, اور اس میں آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں. امام شعبہ ہیں, تبع تابعین میں سے بڑے ائمہ ہیں میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں میں تدلیس کرنے کو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں, صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کیا, باقی ائمہ نے بھی. دوسری طرف کتنے بڑے بڑے محدثین تدلیس کرتے ہیں, حسن بصری تابعی ہیں تدلیس کرتے ہیں. تو آپ کو کہ جی بھائی وہ یہ آج کل کا کوئی بندہ ہوتا ہے کلپ چڑھا دیتا کہ جی اس نے حسن بصری کو زانی کہہ دیا. اگر یہ میں نے بات کی ہوتی نا کہ زنا سے بدتر ہے تدلیس کرنا, تو انہوں نے کہنا تھا علی نے جو ہے اتنے تابعین کو زانی کہہ دیا. امام شعبہ نے کہا ہے کہ میں زنا کرنے سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. وہ تدلیس نہیں کرتے تھے, لیکن ایز اے علم یہ اسٹیبلش ہے کہ مدلس کیان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی, اور سما کی تصریح کے ساتھ ہو تو وہ خود کہتے ہیں, امام شعبہ کہتے ہیں قتادہ کی جب کوئی روایت میں بیان کروں وہ تمہیں تدلیس سے مبرہ کر دے گی, میں جب تک سما کی تصریح نہ کروں میں قتادہ کی روایت نہیں بیان کرتا. تو یہ پھکی لے جائیں
تو اس میں کیا کہوں گا کہ تدلیس کرنے کو انہوں نے حرام قرار دے دیا کیا؟ وہ کہتا تھا میں اپنے لیے غلط سمجھتا ہوں، تو سر میں بھی اپنے لیے دین سے مال کمانے کو غلط سمجھتا ہوں. سبسٹیشن لیول پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے، جائیدادیں نہ بنائے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے مدرسے کا اسٹوڈنٹ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، سائیکل پہ ہوتا ہے، سال کے بعد موٹر سائیکل اس کے نیچے آتی ہے، 2 سال کے بعد کار آ جاتی ہے، 3 سال کے بعد ڈرائیور بھی ساتھ آ جاتا ہے. سر یہ تو پھر لوگوں کو تو پھر ہمیں چاہیے کہ مدرسے ہی کھول کے دیں. بچوں کو ہم پڑھاتے کیوں ہیں؟ پھر ہم یہی کام کیوں نہ لوگوں سے شروع کروا دیں؟ تو کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے چندے اپنے قبضے میں کیے ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کی ڈکلیئرڈ تنخواہ دیکھیں نا خطیبوں کی، امام مسجد کی اسلام آباد میں 10,000 ہے تنخواہ، اور خطیب کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ 30,000 ہے. 30,000 میں ڈرائیور اور ہونڈا سیوک کو رکھ سکتا ہے. تو پھر سر یہ کون سی لاٹری ان کی نکلی ہوئی ہے؟ چندوں میں سے ہی کھا رہے ہیں نا، اور یہ ڈکلیئرڈ نہیں کر رہے. تو اس طرح کا کھانا تو ان کا حرام ہے، کیونکہ انڈکلیئرڈ کھا رہے ہیں یہ. اگر یہ اپنی عوام کو کہنا کہ اس مہینے جو 1.5 لاکھ چندہ ہوا تھا اس میں سے میں نے 1,500 مسجد پہ لگایا ہے اور باقی میں نے اپنے ذاتی اخراجات میں استعمال کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو 1.5 لاکھ اور مل جائے گا نا. ہاں تو سر یہ اپنی صرف تنخواہیں اور خرچے ڈکلیئر کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کچھ کلیم کر رہے ہیں نا سبسٹیشن لیول پہ نہیں لے رہے، کھا رہے ہیں دین سے. اور وہ کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں. میں حلال کھانے کو جائز سمجھتا ہوں، حرام کھانے کو نہیں سمجھتا. گستاخ رسول کے سزا قتل ہونے پر اجماعی امت شاہ ہے. جی تسی بڑی گستاخیاں کرواندے ہو علماء دیاں میرے کو. اجماعی امت ہے. جب ہوں اگر کسی بندے نے کہتا کہ سر تہاڈی تنخواہ 20,000 ہے، تسی وہ کھنگڑ بھی نہیں دیندے. اسی لیے آپ دیکھیں مولوی پہلے مسجد کمیٹی توڑتے ہیں آ کے، پھر اپنی مرضی کی کمیٹی بناتے ہیں، بڑے طریقے سے چلتے ہیں. یہ پوری سائنس ہے جناب، یہ تانوں نہیں سمجھ آسدی، یہ انجینئرنگ کرنے سمجھ آندی ہے.